تسلیم بروحی کا افسانہ اور زندگی بدل گئی۔ انسان کسی دوسرے انسان سے اس قدر محبت کیوں کرتا ہے؟ وہ انسان جس کا خود کی سانسوں پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب ٹوٹ جائے، پھر کسی دوسرے ہم جنس پر اس قدر یقین کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کہانی ایک خدا نامی لڑکی کی ہے جو اپنے پڑوسی خارج سے محبت کرتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت پاگل پن میں بدل گئی۔ اسے جو بھی خارج کہتا بس وہی بات پتھر پر لکیر تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وقتی جذبات کے بہاؤ میں وہ خود سے جڑے کتنے لوگوں کو اذیت دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ ایک معمولی لڑکے کے فریب میں آ کر وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو چھوڑنے پر تیار تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو ایک غلطی اسے کہاں لے کے جا رہی ہے۔ خارج کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے رو دھو کر حنا سے مدد کرنے کی التجا کی۔ حنا نے اس کی باتوں میں آ کر پہلے اپنے باپ کے پاس سے 2 لاکھ چرا کر اس کو دے دیے۔ اب جب دوبارہ وہ اس سے شادی کا لالچ دے کر شاپنگ کے لیے پیسے مانگنے لگا تو اس نے اپنی ماں کے سارے زیورات نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ اب وہ اب 2 دن کے بعد ان کا نکاح تھا جو اپنے گھر والوں سے چھپ کر کرنے والی تھی۔ یہ سب فون پر طے ہوا تھا مگر خارج کے دل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ اچانک اس کا نمبر بند ہو گیا۔ کافی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ حنا پریشان تھی کہ آخر وہ کہاں گیا۔ ایک دن اس پر کال آیا، ہیلو خارج، کہاں غائب تھے آپ اتنے دن سے؟ وہ ابھی اپنی بات کی ابتدا میں ہی تھی کہ حارث نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ حنا، میری شادی ہے اگلے ہفتے، آج کے بعد کوئی رابطہ نہیں کرنا مجھ سے۔ وہ سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ کس شادی کی بات کر رہے ہو خارث؟ حنا، تم سن رہی ہو نا؟ میں یہ سب صرف پیسوں کے لیے کر رہا تھا۔ جتنی رقم تم نے مجھے دے دی ہے میرے لیے بہت مہربانی تیری۔ یار، ہم نے پڑوسی والا حق ادا کیا ہے۔ خارث، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی محبت نہیں تم سے اور نہ ہی کبھی انٹرسٹ تھا۔ حنا، جو پورے خاندان کے خلاف جا کر خارث سے نکاح کرنے والی تھی، یہ سن کر اس کی تو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خارث، یہ کیسا مذاق ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا میں اس وقت سنجیدہ ہوں؟ اور روحان سے ہو کر کہنے لگی، کم آن مائی ڈارلنگ، میں بھی سنجیدہ ہوں۔ مجھے تم جیسی لڑکی نہیں چاہیے۔ میری پسندیدہ اب کچھ اور ہے۔ تم آزاد ہو۔ خارث سنگدلی سے کہہ رہا تھا۔ خارث، پرس ہمارا نکاح ہے۔ میں نے امی کے زیورات تمہیں دے دیے ہیں۔ اب میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ کیسے سب کا سامنا کروں گی؟ اور ان سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی؟ حنا یہ کہتی ہوئے رو پڑی تھی۔ خارث نے 2 ٹوکے دیا، ہاں ہاں، کون سی محبت؟ میرے خیال میں کبھی ایسی محبت تم اپنے والدین سے بھی کرتی تھی۔ حنا، جو لڑکی اپنے والدین سے دھوکہ کر سکتی ہے وہ کسی سے بھی دھوکہ کر سکتی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی لڑکی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ حنا کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ نڈال ہو کر زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں؟ کس دھوکے باز شخص کے لیے اپنے والدین کو دھوکہ دے بیٹھی ہوں؟ اب میں ان کے کیسے سامنا کروں گی؟ کئی دن تک وہ خارث سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی پر اس کا نمبر بند ہو چکا تھا۔ پھر ڈھونڈنے کے بعد حنا کو پتہ چلا کہ خارث شادی کر کے ہمیشہ کے لیے دبئی چلا گیا ہے۔ اب حنا کے پاس سوائے پچھتاوے اور آنسو کے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کو احساس ہوا کہ ایک غلطی نے اس کو پوری زندگی تبدیل کر دی۔ خارث پچھلے 7 سال سے اس کو دھوکہ دے رہا تھا اور یہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے کیے پر پشیمان تھی اور خدا کے سامنے شرمندہ کی کہ وہ راہ راست چھوڑ کر اس محبت کے پیچھے کیوں لگ گئی جہاں سے بربادی ہی اس کی منتظر تھی۔ اس کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے اپنے والدین سے دھوکہ کیا، چوری کی اور گناہگار بن گئی۔ اس گناہ کو سوچتے سوچتے وہ رات بھر روتی رہی اور سکتی رہی۔ اندھیری رات کب روشنی میں تبدیل ہو گئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب اس کے کانوں میں حی الفلاح کی آواز گونجی تو اس کو ہوش آیا کہ صبح ہو چکی ہے۔ رات کا اندھیرا اب روشنی میں بدل چکا ہے۔ اب اسے اپنی زندگی سے ان اندھیروں کو ختم کرنا تھا جس میں وہ پچھلے سال سے رو رہی تھی۔
اس نے آنسوؤں کو آنکھ پہ جذب کر کے اٹھنے کی ہمت کی۔ وہ جو اس کو اپنے طرف بلا رہا تھا اس کے زخموں سے واقف تھا، اتنے گناہوں کے باوجود اس کا رب پھر بھی اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ آؤ اور سکون پاؤ، بے شک میرے ذکر میں ہی سکون ہے۔ دانا جو دانا جو پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی ہمت کر کے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر آ گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے رب کے سامنے اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ وہ بس ہاتھ اٹھائے روتی رہی، خلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، پر وہ رب کائنات سب سن رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو کبھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر اس نے حنا کو بھی سکون دیا، ایسا سکون کہ وہ روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی۔ پھر وہ اس دنیا کی زندگی سے کنارہ کر کے ہر وقت اپنے رب کے پاس سجدے میں جھک گئی۔ اس کے سارے غم مٹ گئے اور سارے گناہ دھل گئے۔ اس نے اپنے رب کو پا لیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ ہمیشہ ایک غلطی برباد نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ ایک غلطی آپ کو آپ کے رب سے ملا کر آپ کی زندگی سنوار دیتی ہے۔ بس انسان کے اندر واپس لوٹ کر اپنے رب کے طرف رجوع کرنے کی ہمت ہو تو وہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، بس معافی سچے دل سے ہو۔